الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان کا یہ آخری عشرہ، اس مبارک عشرے کی قدردانی اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہر مومن مسلمان، مرد اور جوان بوڑھا، ہر کوئی اس آخری عشرے کو بہت زیادہ عبادتوں سے مزین کرنے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے، ہر طرح سے جب موقع ملے نیکیوں کو لوٹنے اور بٹورنے کی مکمل فکر کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، ہر ایمان والا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مصروف آدمی ہو یا ایسے ہی بیکار آدمی ہو، ہر آدمی آخری عشرے کو، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ مصروف اور بزی پرسن ہو، ہر حالت میں اپنے بزی شیڈول میں سے اس آخری عشرے کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتا ہے اور کثرت عبادت و بندگی سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ آخری عشرہ ہاتھ سے ایسے ہی چلے جائے، یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ آخری عشرہ بھی ایسے ہی چلا جائے، تو اپنے آپ کو مزین عبادتوں سے کرنے کے لیے ہر ایمان والا کوشش کرتا ہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، ہر طرح سے، ہر حالت میں عبادات و ریاضات ہو اور ہم کثرت نیکیوں سے اپنے اعمال کو بھریں، تو اس کے لیے آسان نسخہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان اور سہل طریقہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ زبان کو ایک تو ہم کنٹرول نہیں کرتے، زبان سے فحش، بے حیائی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، دوسروں کی برائی، دوسروں کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کیسے چیمی گوئیاں جو ضرورت ہی نہیں، بے ضرورت اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ کسی اور کے بارے میں بات کریں؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمارا اتنا قیمتی وقت، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنا مصروف دور چل رہا ہے، اتنا بزی شیڈول چل رہا ہے، لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں، لوگ دنیا والے چاند پہ جانے کی باتیں، سمندر کی تہ میں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی باتیں، اور اتنے بڑے مصروف ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے، سونے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی خود کے آرام کے لیے وقت نہیں ہے، صبح شام مصروف ہو گئی دنیا۔ اتنا مصروف ہونے کے باوجود بھی آج بھی مسلمان بچیاں، مسلمان عورتیں، مسلمان نوجوان، مسلمان بوڑھے آج بھی اتنا فری ہیں کہ ان کے پاس خود کے لیے نہیں بلکہ ایک انجان آدمی یا ایسا آدمی جس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت ہے۔ کیسا عجیب معاملہ ہے نا، کہ مسلمان ہی فری ہیں، باقی سب بزی ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس ابھی بھی اتنا فری ٹائم ہے کہ مسجدوں کے کٹوں پہ اور مسلمان بہنوں اور مسلمان بہوؤں کو اپنے گھروں میں بازو گھر والیوں سے مل کر کے دوسروں کے تعلق سے غیبتیں کرنے اور دوسروں کے بارے میں برائیاں کرنے اور دوسروں کی سٹوریز اور دوسروں کے بارے میں چیمیگوئیاں کرنے کے لیے آج بھی مسلمان مردوں میں اور مسلمان عورتوں میں فرصت ہے، جبکہ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس فرصت نہیں ہے۔ سب بزی ہو گئے، سب مصروف ہو گئے، سب کے پاس ایک ایک ساتھ قیمتی ہو گئی، سب ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھنے لگے، خود کے آرام کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر مسلمان مردوں عورتوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، دوسروں پر الزام باندھیں، بہتان تراش کریں اور دوسروں کے بارے میں چیمیگوئیاں کریں، اور اتنی فرصت ہے ان کے پاس کہ بے حیائی، فحش اور غلط باتیں جو بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس سے کوئی اجر نہیں، جس پر کوئی ثواب نہیں، بلکہ الٹا ان کا ثواب ان کو واپس دینا پڑتا ہے جن کی غیبت کی جاتی ہے، یا ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ اپنے سر لینا پڑتا ہے۔ ایسی ساری وعیدیں کے باوجود، ایسی ساری باتوں کے باوجود بھی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں آج بھی فری ٹائم نکال کر دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کتنا حیران کن معاملہ ہے نا، کتنی تعجب کی بات ہے
کہ لوگ اتنا بزی ہو گئے جن کے پاس کھانے کے لیے، آرام کے لیے، خود کی راحت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے مسلمان مردوں عورتوں کے پاس کہ وہ دوسروں کی غیبتیں کریں۔ میرے معزز ساتھیو، اگر آپ اتنا فری ہیں تو اپنی زبان کو ذکر اللہ سے آراستہ کیجیے، مزین کیجیے، تر و تازہ کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتی ہے۔ اللہ کو یاد کیجیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، بستروں پہ رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے خاص بندے، جن کو فرشتے جن سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے قرآن میں کیا بتایا گیا کہ وہ سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کبھی کوئی سورت پڑھ دی، کبھی کوئی آیت پڑھ لی، بار بار اسی آیت کو دہراتے رہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب کتنا ملے گا آپ جانتے بھی ہو۔ اللہ کی قسم، صرف ایک مرتبہ اللہ کا کہنا، ایک مرتبہ کا اللہ کا کہنا، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو ایک طرف رکھو، ایک اللہ کے لفظ کو ایک طرف رکھو، تو یہ صرف ایک اللہ کا کہنے والا لفظ اللہ بھاری ہو جائے گا، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ اہمیت ہے ایک اللہ کے نام کی، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، قیامت میں جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ جنتی دوسرے جنتیوں کے درجات کو دیکھ کر کے رشک کریں گے، فکر مند ہو جائیں گے۔ معلوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک خوشنما ہوا چلے گی، اور بہت بہترین طریقے سے جو ہے ماحول سجے گا۔ اس وقت میں جنتیاں پوچھیں گے کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے کہ اتنی خوشگوار ہوا، اتنی خوشبو، اتنا بہترین موسم کہاں سے کدھر سے ہو رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ تمہارے سے ایک درجہ زائد ایک جنتی جو اپنی کروٹ لے رہا ہے تو اس کے پسینے کی بو ہے، وہ اس کی خوشبو کی مہک ہے۔ یہ خوشگوار ماحول، ایک خوشگوار موقع جو آپ کو میسر آیا ہے، وہ اس کی کروٹ کی وجہ سے ہے۔ تو میرے معزز ساتھیو، آپ سے وہ پوچھیں گے، ارے ہم سے ایک درجہ جنت میں زیادہ ہے، تو کون سی ایسی نیکیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو ایک درجہ زیادہ جنت میں مل گیا، 2 درجے زیادہ مل گئے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں تم سے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ دنیا میں سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، ایک مرتبہ الحمدللہ تم سے زیادہ کہا تھا، اس کی وجہ سے جنت میں یہ درجہ انہیں مل گیا۔ تو ان کے پسینے کی مہک کتنی جو ہے آپ کے لیے خوشگوار معلوم ہو رہی ہے، اس کے کروٹ بدلنے پر آپ کو یہ مہک اور آپ کو یہ خوشگوار سمے میسر آ رہا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ میرے ساتھیوں کہ جنت میں چلے جانے کے بعد آدمی کو اس بات کا غم اور اس بات کی فکر ستائے گی کہ میں دنیا میں کیوں اپنی زبان کو بیکار گنوایا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں ایک ساتھ کو غنیمت سمجھ کر اللہ کو، اللہ کے ناموں کے ذکر کو، ورد کو اپنی زبان پر جاری و ساری کرتا، آج جنت کے بڑے بڑے درجات حاصل کرتا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تازہ رکھیے، اس آخری عشرے کو غنیمت جانیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔